السلام علیکم، ہمارے دیکھنے اور سننے والے کو خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے شریک حیات کے انتخاب میں مشکلات کا سامنا۔ لیکن اس پہلے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کریں۔ شریک حیات کے انتخاب میں مشکلات کا سامنا۔ سبھی جوان ان مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ان آخری سالوں میں شادیوں کی تعداد میں بہت کمی واقع ہوئی ہے اور مقابلہ میں شادی کرنے کے سنو سال میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، خصوصاً بڑے شہر اور متمدن شہر اوہے میں رہنے والے افراد اس بلا کا زیادہ شکار ہیں۔ یہاں تک کہ شادیاں اتنی زیادہ عمر میں ہوتی ہیں کہ جوان اپنے تمام جوش و خروش اور تازگی کو گواہے بیٹھتا ہے اور شادی کا مناسب و بہترین وقت جا چکا ہوتا۔ شادی کی تاخیر کے بہت سے اسباب ولل ہیں۔ مندرجہ ذیل 4 اسباب خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ 1 پڑھائی کی مدت کا طولانی ہونا۔ 2 ناجائز تعلقات اور روابط کا آسانی سے فراہم ہو جانا۔ 3 دلخواہ ضرورتوں اور شادی کے سنگین اخراجات کا فراہم نہ ہونا۔ 4 لڑکے لڑکیوں کا ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہونا۔ ہم اس مقام پر ابتدائی 2 قسمیں جو زیادہ اہمیت رکھتی ہیں انہیں زیر بحث لائیں گے۔ معاشرے کے بعض بزرگ افراد نے ان خطیر اسباب پر غور و فکر کرنے اور ایسے خطرناک اسباب سے مقابلہ کرنے کی بجائے جبری طور پر شادی کی پیشکش کی، گویا غیر شادی شدہ افراد کے لیے ایک مالی جرمانہ رکھا جائے اور جوانوں کو زبردستی شادی کر کے ان کو لباس خانوادگی پہننے پر مجبور کر دیا جائے۔ مختلف اداروں میں جوانوں کو ایک خاص عمر کی شرط کے ساتھ نوکری دی جائے اور انہیں اس مشکل سے نجات دلائی جائے، یا کوئی سنگین سرزنش اور سزا ایسے جوانوں کے لیے مقرر کی جائے۔ بعض جوانوں نے ہم سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا آپ کی رائے میں اس طرح کے اقدامات اور کوششیں صحیح ہیں؟ ہماری رائے کے مطابق زبردستی شادی اس سے مراد اگر جوانوں کو اداروں میں ملازمت نہ دینے وغیرہ کے ذریعہ مجبور کیا جائے تو شاید یہ عمل وقتی طور پر تو کسی حد تک اثر انداز، لیکن یہ طریقہ اس مسئلہ کا بنیادی راہ حل نہیں ہو سکتا کہ شادی میں کمی جو ایک خطرناک مصیبت معاشرہ کو لاحق ہو رہی ہے اس کا خاتمہ کر سکے، بلکہ بہت ممکن ہے غیر مطلوب عکس العمل کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اصل میں شادی اور اجبار یہ 2 کلمہ ایک دوسرے کے لیے متضاد ہیں اور یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ازدواج اجبار کی مثال زبردستی والی دوستی اور محبت کی ہے جو ناممکن ہے۔ ازدواج کے حقیقی معنی جسم و روح کا ایک ایسا رابطہ ہے جو ایک مشترک زندگی کو سعادت و سکون کے ساتھ ایک اٹوٹ بندھن میں باندھتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ازدواج ایسے حالات میں ہو کہ جہاں کاملہ آزادی کا ماحول اور کسی قسم کی زور زبردستی نہ پائی جاتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہر اس شادی یا نکاح کا مردود و باطل قرار دیا ہے جو طرفین کی رضایت کے بغیر وجود میں آئے۔ شادی فوجی ملازمت کی طرح نہیں ہے کہ مثلاً کسی کو قانون کے حکم سے فوجی کیمپ میں لے جا کر اسے خاص کنٹرول کے ساتھ نظامی فنون سیکھنے کی ترغیب دلائی جائے۔ تعجب کا مقام یہ ہے کہ اہل فن حضرات موجودہ مشکلات کی اساس و بنیاد کی معرفت کے بغیر کوشش کرتے ہیں کہ ان تمام مشکلات کو جو معاشرتی برائیوں کا نتیجہ ہے دور کرے۔ میری نظر میں ان بحثوں کے بجائے اگرچہ قابل عمل بھی ہوں، ہمیں چاہیے کہ ان فروع کی جڑوں تک پہنچیں اور انہیں اس طرح جلا دیا جائے کہ ایسی غیر طبیعی و غیر منطقی مشکلات معاشرے میں کبھی جنم لے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان 4 مسائل پر گفتگو کی جائے جو ہمارے معاشرے میں یقیناً اور مطلقاً ازدواج کی کمی کے سبب بنتے ہیں۔ جوانوں کی شادی میں پہلی اور بڑی مشکل پڑھائی کی مدت کا طویل ہونا ہے۔ اگرچہ یہ بات محتاج بیان نہیں ہے کہ ہر آدمی فقط تحصیل علم ہی کی وجہ سے شادی شدہ زندگی سے فرار کرتا ہے، بلکہ بہت سے جوان ایسے بھی ہیں کہ جو تحصیل علم سے فارغ ہو چکے ہیں پھر بھی غیر شادی شدہ ہیں یا پڑھائی چھوڑ بڑھے ہوئے زمانہ گزر گیا مگر شادی نہیں کی ہے۔ لیکن اس بات کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پڑھائی کی طویل مدت بھی بہت سے جوانوں کے لیے شادی میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ پڑھائی کی مدت ہر فن میں تقریباً 18 سال کچھ کم ہوتی ہے، لہٰذا اس دور میں ایک جوان کو پڑھائی سے آزاد ہونے کے لیے تقریباً 25 سال کی عمر درکار ہے۔ فارسی کا محاورہ جوانی مفید جستجو و تلاش کا نام ہے۔ اس وقت اگر ہم لفظ جوانی کا صحیح اور واقعی معنی اس کے لیے استعمال کریں تو صحیح نہ ہوگا، گویا وہ جوانی کا بہترین حصہ چھوڑ چکا ہے اور اب جو اس کے پاس عمر کا حصہ بچا ہے اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے ایک صفحہ میں حاشیہ کی حیثیت ہوتی۔ اور ابھی آگے چل کر اس طالب علم کو اگر پڑھائی کی تکمیل کے لیے تخصص کرنا ہے
तो उसकी उम्र तकरीबन 35 साल हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या शादी को पढ़ाई के मुकम्मल होने तक मौकूफ़ किया जाए, खा पढ़ाई की तकमील में कितना ही वक्त क्यों ना लग जाए। इस राबता कि जब तक पढ़ाई मुकम्मल ना हो शादी नहीं करना चाहिए को ख़त्म कर दिया जाए और जवानों को इस नाकबल बर्दाश्त शर्त से आज़ाद कर दिया जाए और शादी कर दी जाए, जैसा कि बाज़ दानिश्वरों का कहना है। दूसरी जिहत से अगर आप गौर करें तो मालूम होगा कि हर जवान तालिब इल्म के अखराजात होते हैं, वो सिर्फ खर्च करना जानता है और अखराजात की उसे ज़रूरत भी होती है, जबकि अभी वो कमाने की हालत में नहीं और ना ही इसकी कोई आमदनी का ज़रिया होता है। भला ऐसे आलम में वो शादी कैसे कर सकता है और इस संगीन कमर शिकन बार को कैसे उठा सकता है। मेरी नज़र में अगर हम एक लम्हे के लिए आज़ादाना तफक्कुर करें तो इस मसला का हल इस कदर मुश्किल नहीं है, इस पर रोशनी डाली जा सकती। इसका हल ये है कि जवानों को चाहिए कि पढ़ाई के दौरान जब एक मुनासिब उम्र को पहुंच जाएं तो अपने वालिदैन, दोस्तों और हमदर्द अफराद के मशवरे के साथ अपने लिए शरीक हयात मुंतखब करें और इब्तिदा में एक जायज़ रिश्ता कायम कर लें। अक़्द निकाह और मजहबी व कानूनी मरासिम के साथ